اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنه ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. صدق الله العظيم. اور قرابت داروں کو ان کا حق ادا کرو، مسکینوں اور مسافروں کو، اور فضول خرچی نہ کرو. یقیناً فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے. اور اگر تم اپنے حاجت مند رشتہ داروں، مسکینوں، مسافروں سے کترانا چاہتے ہو اس بنا پر کہ ابھی تم اللہ کی اس رحمت کے امیدوار ہو جس کو تم تلاش کر رہے ہو، تب بھی انہیں نرم جواب دو. نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھ رکھو اور نہ اسے بالکل کھلا چھوڑو کہ ملامت زدہ اور عاجز بن کر رہ جاؤ. تمہارا رب جس سے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس سے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے. تو جیسا آپ نے سنا ہے قرآن کریم کی سماجی ہدایات ہیں جو معراج کے موقع پر عطا کی گئی. زندگی میں ہمیں ہدایات کو لانا ہے، ان کو اپنا زندگی کا مینیفیسٹو بنانا، منشور بنانا ہے. پچھلی ہدایات جو والدین کے بارے میں تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ یہ سلسلہ بیان شروع ہوا اللہ کی ہدایت سے حکم سے کہ اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى. اللہ تعالیٰ آپ کو انصاف کا حکم دیتا ہے اور احسان کا حکم دیتا ہے اور قرابت داروں کو عطا کرنے کا حکم دیتا ہے. اگر آپ غور کریں تو اب تک کی تشریح ہوئی وہ تو ایک عدل کی تھی اور ایک احسان. عدل ہے اللہ کی اگر کائنات ہے، اگر اللہ میرے جس نظام کا مالک ہے اور اس نے مجھے بنایا ہے تو مجھے اسی کی ہدایت کرنا چاہیے، یہ عدل ہے. اور احسان کے بعد والدین جن نے مجھے پالا ہے میری پرورش کی ہے اور جن کے پالنے میں اللہ کی ربوبیت کی ایک عکس ہے. اللہ ہمارا خالق ہے لیکن والد ہمارے لیے، والدین ہمارے لیے مزاجی خالق بنتے ہیں. اللہ کی خالقیت کا واسطہ بنتے ہیں والدین ہمارے لیے. اللہ ہمارے لیے پروردگار ہے لیکن والدین حقیقت میں اسی میں نہیں پالتے ہیں کہ جو راستہ بنتے ہیں اللہ کی پروردگاری کے لیے. اللہ مہربان ہے لیکن ہم والدین کی مہربانی سے آستے ہوتے ہیں دنیا میں. یا والدین کی مہربانیاں جو ہیں وہ اللہ کی مہربانیوں کا عکس ہوتی ہیں. کہ خدا کی خالقیت اور خدا کی رازقیت اور خدا کی پروردگاری اور خدا کی رحمت اس پر ہمارا ایمان ہے. دنیا میں سب سے پہلے ہم کے والدین کو اتنی دیکھتے ہیں چیزوں کو. تو جیسے اللہ خالق رازق اور مالک ہونے کی وجہ سے ہدایت اور صحیح تھا، ویسے ہی والدین مجازی اعتبار سے ساری صفتیں ہونے کے لیے ویسے اپنے بات کو بھی صحیح تھے کہ ان کی بات کریں. ٹھیک ہے، ایسے حکم اللہ نے دیا. انسان کی ادا کہیں اللہ کی اطاعت یا بات کرنے کے پابند نہیں ہے، لیکن یہ کہیں کرنے کا حکم بھی اللہ نے سے دے دیا ہے. اس لیے ان کی بات کرنے کی درخت اللہ کی بات کرنا، اسی کی بات کرنا. یہ دونوں شخصوں کے ساتھ کی لکھائی میں اللہ علیہ بالعدل والإحسان جو دونوں کو ہوئے. یہ تیسری بات جو تھی وہ ایتاء ذی القربى، والدین کی بات اب جو باقی کا حصہ بنتا ہے بچہ کا، اس کے ساتھ آپ کو سلوک کیا ہونا چاہیے یہ بیان ہو رہا ہے آیات کے اندر. سب سے پہلے آپ کے خاندار ہیں جو عزیز ہیں ان کے ساتھ آپ کو سلوک کیا کیا تربیہ کیا بتایا وہ روایت میں ہے. جب کسی نے ایسا کیا اگر اللہ کی ہدایت میں زندگی میں لے آئیں تو وہ جنت جس سے وعدہ اللہ نے کیا ہے، یہ جنت کی ایک جھلک ہے دنیا میں پا سکتی ہے.
अगर ये हिदायत हमारी ज़िंदगी में आ जाए, हम अपने वालिदैन के साथ सलूक करने वाले बन जाएं, हम अपने सारे को अता करने वाले बन जाएं, हमारा हमें जीने वाला बन जाए, हम ही कमाने वाले रहें, एहसान करने वाले बन जाएं, तो ये दुनिया हमारे लिए जन्नत बन सकती है। ये दुनिया में सारे जगह ऐसे होते हैं कि हम भीख मांगने पे ऐसा करते हैं, हम एहसान करने पे ऐसा करते हैं। नहीं कि अगर हम ये बुजुर्ग भी आते हैं तो हमको हमारे को सारे पड़ेंगे, सारे जितनी भी किस्मतें हैं कंपटीशन में ऐसे होते हैं, तो हमेशा हम लड़ाई पे होते हैं, हमें इंसान आसान से मनुष्य नहीं होता बना दिया जाए, और अगर ऐसे नहीं बन जाए तो हमें ऐसा बनाने की जरूरत नहीं है। तो नहीं बनाने की मौसम अकेले नहीं रहते हैं, हमारे लोग होते हैं, हमारे वालिदैन के लिए हमारे साथ हमारे लोग सहपाठी पूरा समाज पूरी सोसाइटी दुनिया में अकेले नहीं रहते हैं, इसके लिए बनाने की जाने की कष्ट नहीं लगा हुई है, हमारे कितने हिस्से होते हैं, हमारे कितने होते हैं, और यदि कोई हमको फैसिलिटी देता करते हैं, कुछ नहीं देता करते हैं, और साथ रहते हैं तो दूसरे की वजह से कुछ हकमी हमारे लोग होते हैं, हमारे कुछ हमको भी देते हैं, ये सब हमारे से जो सही पहचान है अपने समाज की, उनकी सुविधा से आवाज़ ही है, यही है कि एक जमाती भाषा बनाई जा सकती है। कभी आपस में मेरे नजरा मेरे नाम से इसकी दुनिया नहीं थी होती, तो आप दिन लगा अपने माँ का काम करके मदीने में से आने वाले मक्के से लोग आए थे आपके साथ मुहाजिरीन, और मदीने में देखे आसार उनके दरमियान आपसी भाईचारा और मोहब्बत का ताल्लुक कायम किया, तो मदीने में दूसरे आदमी से कुर्बान करने को तैयार है, मानने की बात नहीं करके देने की भी बात है, उनको बताते हैं ऐसा कि ऐसा लगता है कहते हैं आपने सुना है अपने शहीद हो गए एक अपने गुर्गा जख्मी हो गए अपने मामला आपके समाज में पानी पीने से आने के वो बराबर के जख्मी से आगे बढ़ा था कि पहले इसको पानी पिया डालने नहीं पिया इसके पास जाकर करेगा भारत यहाँ के पहले इसको बराबर नहीं पिया इसी के पानी का बहुत नसीब नहीं था कि पानी खत्म हो जाता है यहाँ के पास पहुँच जाता है इतनी ऊँचा है, ये नहीं कि वसीयत का हक दिया, विरासत का हक दिया, वसीयत के साथ सलूक करने का हक दिया, कुछ करने का हक अपने रात वक्त करने का हुक्म दिया, ये सब इसी माशी की तकलीफ के लिए था। माल जो है दुनिया में जो हम कमाते हैं, इसके बारे में सही तसव्वुर होना ज़रूरी है। ये माल अल्लाह का अगर अतिया है तो हमें सोचना चाहिए ये माल सिर्फ हमारा है या इसमें अल्लाह का भी हक है, सिर्फ हम अपनी मर्जी से इसको खर्च कर सकते हैं या अल्लाह की मर्जी भी इसमें होनी चाहिए, ये महज अल्लाह का इनाम है या कोई आजमाइश है हमारे लिए। हमें माल के बारे में सही रवैया अपनाना चाहिए। अल्लाह ने अता किया है अगर, तो ये नहीं कि हम बैल की तरह मुँह मारते फिरे जहाँ दिल चाहे जो चाहे हम करें, तो वो सारे जवाबित जो माल के बारे में होने चाहिए और जो इज्जा के बारे में होने चाहिए और जो समाज के बारे में होने चाहिए जिसमें हम रहते हैं, उसकी तफसीलात हैं इन आयात में जो आज आ रही हैं। अगर इन आबिदा गोश्त बना लें हम और ज़िंदगी में ले आएँ इनको हम, तो आप देखेंगे कि वो जो अल्लाह ने फरमाया कि वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, अल्लाह ने फरमाया जो लोग अल्लाह की बताई हुई राह पर आएंगे मैं उनके लिए पूरे समाज में पूरे माहौल में उनके लिए मोहब्बत ही मोहब्बत पैदा कर दूँगा। अगर आप तजिया करें तो दुनिया में इंसान असल में हम गलतफहमी में रहते हैं, हम समझते हैं कि अच्छे मकान में हम खुश रहते हैं या अच्छे कपड़े पहन के हम खुश रहते हैं या अच्छा खाना खा के हम खुश रहते हैं, आदमी ये समझता है। लेकिन आप आखिरी तजिया अगर करेंगे, हकीकत यह है कि हम इन सारी चीज़ों से खुश नहीं होते। खुश हम इस बात से होते हैं कि कोई हमसे मोहब्बत करता है, कोई हमें चाहता है, इस बात से हम खुश होते हैं। दुनिया अगर हमसे नफरत करती हो, चाहे हमारे पास सब कुछ भी हो, हम एक अंगारों पर लौटते हैं, ज़िंदगी हमारी अंगारों पर गुजरती है। इंसान अंदर से ये चाहता है कि लोग उसका एतराफ़ करें, उसे पहचानें, उसको अपनाएं। इसके बगैर ज़िंदगी गुजारना इंसान के लिए मुमकिन नहीं है। अशिया से नहीं होता इंसान को सुकून हासिल। अगर अशिया से सुकून हासिल हो तो ये अमेरिका का माशरा है, ये यूरोप का माशरा है, इनके पास इतने वसाइल हैं मादी कि आप तो आइंदा 50 बरसों में हासिल नहीं कर पाएंगे, इतने वसाइल हैं मादी, लेकिन इतने परेशान हैं और इतने जहनी अमराज का शिकार हैं बेचारे के। साफ जाहिर है कि दौलत अगर अता कर सकती है इनको, यानी माल कुछ इनको अता कर सकता तो इन्हें अता कर दिया होता, लेकिन नहीं। सारे आसाइशें हैं, मालिश करने वाली मशीनें भी हैं, कारपेट्स बिछ रहे हैं, कालीन है, सारी चीज़ें लग्जरी ज़िंदगी गुजारी जा रही है, मगर सुकून नहीं है ज़िंदगी में। तो असल शय हयात तय्यबा, इसको कुरान रहमान वुद्दा, मैं उनके लिए मोहब्बत पैदा कर दूंगा माहौल में। लोगों से मोहब्बत करेंगे, लोग उन्हें चाहेंगे। अब चाहेंगे अगर लोग, तो चाहे आप खद्दर के कपड़ों में हो, लेकिन लोग अगर आपको चाहते हैं तो आप उसमें जो रूहानी सुकून महसूस करेंगे उसका सिर्फ आप तजुर्बा कर सकते हैं, उसे साबित नहीं किया जा सकता।
تو آپ چاہیں تو تجربہ کر سکتے ہیں اس صورتحال کا۔ تو یہ ساری ہدایات جو اللہ تعالیٰ نے آیت میں عطا فرما رہا ہے، مال کا صحیح استعمال، اس کا اصول، اس کے بارے میں صحیح نظریہ، وہ اللہ کی عطا ہے، اس میں اللہ کا حصہ ہے، وہ اللہ ہمیں عطا کرتا ہے، وہ آزمائش ہے، اس میں ہم آزاد نہیں ہیں کہ جس طرح چاہیں خرچ کریں، اور وہ اصول جن پر ایک صحیح معاشرہ تشکیل پانا چاہیے وہ اللہ تعالیٰ نے آیات میں بیان فرما رہا ہے۔ والدین کے حق ادا کریں پہلے، وہ تو تفصیل سے آپ پچھلے درس میں سن چکے ہیں۔ اب اس کے بعد آپ کے جو عزیز و اقارب ہیں، خاندان جو آپ کی طاقت ہوتا ہے، جو آپ کا پشت پناہ ہوتا ہے، آپ کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں، آپ کے دکھ میں دکھ پاتے ہیں، آپ کی کامیابی کو اپنی کامیابی مانتے ہیں، ہر آڑے وقت میں آپ کے لیے دیوار بن کے کھڑے ہوتے ہیں، اگر وہ آپ کی دولت میں شریک نہیں ہے تو پھر کس طرح سے وہ خاندان تشکیل پا سکتا ہے؟ ڈسپرس ہو جائے گا، وہ تو بکھر جائے گا۔ اگر وہ یہ سمجھیں کہ آپ کی کامیابیاں صرف آپ کی کامیابی ہیں، ان کا کوئی حصہ نہیں ہے اس میں، تو وہ آپ کے لیے بیک نہیں بن سکتے، کبھی دنیا میں آپ کے پشت پناہ نہیں بن سکتے وہ کبھی۔ یہ ضروری ہے کہ وہ یہ سمجھیں کہ آپ کی کامیابی در حقیقت ان کی اپنی کامیابی ہے، یہ سمجھیں وہ اس چیز کو۔ تو یہ چیز جو ہے خاندان کو، ہمارے ہاں جو اصول ہے اسلام میں وہ ہے اجتماعی تکافل کا اصول، یعنی ہم جو کماتے ہیں صرف اپنے لیے نہیں کماتے ہیں۔ نفقے کی خرچ کرنے کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ ہم اپنی ذات پہ خرچ کریں، صرف اپنی ذات پہ خرچ کریں، ایک یہ کہ ہم غیروں پہ خرچ کریں، ایک یہ کہ خرچ ہی نہیں کریں، جوڑ کے رکھ لیں، اقتناز جسے کہتے ہیں، جوڑ کے رکھ لیا خزانہ، بینک بیلنس بڑھانا ہے اور کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ یہ تین شکلیں ہو سکتی ہیں آدمی کمانے کے بعد۔ قرآن کریم میں تینوں سلسلے میں ہدایت دے دی ہمیں۔ اقتناز کو کہہ دیا، جو لوگ پیسہ جوڑ جوڑ کے رکھتے ہیں سونے چاندی کو، انہیں بتا دیجئے کہ یہ تپا تپا کے ان کی پیٹھوں پر، ان کے ماتھے پر، ان کے پشتوں پہ لگایا جائے گا قیامت کے دن، یعنی یہ آپ کو حق نہیں ہے۔ اب خرچ کی دو شکلیں بچتی ہیں کہ آپ اپنی ذات پہ خرچ کریں، صرف خود غرض، دنیا مرے جائے بہاڑ میں، کچھ بھی نہیں، مجھے پوچھنا کچھ نہیں ہے، ایک شکل یہ ہو سکتی ہے، اس کے لیے اللہ نے ہدایت دی، یہ نہیں ہے۔ دوسرے تمہاری دولت میں شریک ہیں، اجتماعی تکافل، ان کے حقوق بنتے ہیں تمہارے اوپر، وہ جو تمہارے لوگ پیچھے رہ گئے زندگی کی دوڑ میں، وہ جو تمہارے اعزاء و اقارب رہ گئے، وہ تمہارے اپنے خون ہیں، اپنے ہیں، انہیں پہچانو۔ یعنی پہلے غریبوں کو دیکھو، تمہارے جو غریب ذوی القربا ہیں ان کو تعاون دو۔ پہلے دین میں بھی یہ حکم دیا گیا کہ دینی تعلیمات سب سے پہلے اپنے اعزاء و اقارب کو، یا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود کو بچاؤ پہلے، پھر اپنے لوگوں کو بچاؤ۔ دین بھی اور مال بھی پہلے جو ہے اگر بانٹنا شروع کرو تو پہلے اپنے اعزاء و اقارب سے، ذوی القربا، اپنے جو کمزور ہیں ان کو دیکھو کون ہے، وہ ہے تمہارے عزیز و اقارب جو تمہارے لیے پشت پناہ بنیں گے۔ یہاں تو مالدار کو دیکھتے ہیں کہ مالدار جو ہے وہ تو ہمارے رشتہ دار ہیں، اور جو غریب دار ہیں وہ دور کے رشتہ دار ہیں، ملنے والے ہیں، یہ ہمارے شہر کے رہنے والے ہیں، جان پہچان ہے۔ اقبال نے کہا ہے نا کہ گدھے سے پوچھا کہ تم کون ہو، ساکنان دشت و صحرا میں ہے تو سب سے الگ، کون ہے تیرے ابوجد، کس قبیلے سے ہے تو، گدھے سے پوچھا، عجیب سی شکل ہے تیری، ٹہلتا پھرتا ہے، کون ہے تو اس کو تو اونچا رشتہ جوڑنا ہے نا۔ تو کہنے لگا میرے ماموں کو نہیں پہچانتے شاید حضور، وہ سبا رفتار شاہی استبل کی آبرو، گھوڑے سے جو ہے آپ کو ماموں قرار دے کے اسے جوڑا ہے اپنا آپ کو۔ تو یہ ہوتا ہے، گھوڑا کبھی گدھے سے اپنے آپ کو نہیں جوڑے گا۔ لوگ یہ ہوتا ہے کہ یہ دیکھتے ہیں کہ جو اعزاء و اقارب میں جو چمکتے ہوئے اسٹارس ہوتے ہیں ان سے اپنے آپ کو جوڑ لیتے ہیں، جو رہ گئے انہیں کوئی پوچھتا بھی نہیں۔ قرآن انہیں دیکھنے کا حکم دے رہا ہے، وہ ہیں تمہاری اصل طاقت، وہ تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے، جن سے تم بڑے فخر سے رشتہ جوڑ رہے ہو، ہاں کسی بھی آڑے وقت میں یہی تمہارے کام آئیں گے۔ سماج میں اگر نفرت ہو اور آپ دوسرے کو اس کا حق نہ ادا کریں، اعزاء و اقارب جو آپ کے آس پاس رہتے ہیں وہ جل رہے ہوں اور سلگ رہے ہوں آپ کی طرف سے، جیسے کہتے ہیں عربی میں الاقارب کالاقارب، کہ اقارب جو ہوتے ہیں وہ تو اقارب بچھو کہتے ہیں عربی میں، کہ اقارب ہوتے ہیں وہ تو نہیں بچھو ہوتے ہیں، کہ آپ کی کامیابی سے جلتے ہیں۔ عجب سلگتی ہوئی لکڑیاں ہیں رشتے دار، الگ رہیں تو دھواں دیں، ملیں تو جل جائیں، یعنی اردو کا شعر ہے مشہور۔ تو اقارب اس لیے ہوتے ہیں کہ لوگ ان کا حق نہیں پہچانتے، وہ اس لیے بچھو بن جاتے ہیں، ان کا حق نہیں پہچانتے۔ تو جس آدمی کو آپ کچل رہے ہیں، دیوار سے لگا رہے ہیں، وہ کیوں آپ کی دولت سے خوش ہوگا؟ وہ تو موقع ملے گا تو آپ گھر میں چوری کروا دے گا۔ اچھا ہے کہ اور کسی کے نیچے کو آ جائے۔ نفرت کے اس ماحول میں کوئی کامیابی آپ کے لیے کیا مفہوم رکھے گی؟ کیا فائدہ ہے ایسے ماحول میں جینے سے، جہاں آپ کو لوگ دعائیں نہ دیں، جہاں آپ سے لوگ محبت نہ کریں، جہاں آپ کو لوگ عزت نہ دیں، سامنے آئیں آپ تو آئیے تشریف رکھیے، پیچھے جائیں تو کیا بڑا حرام خور آدمی ہے، ایک دم کمر دیکھتے آپ کہنے لگے، آپ بھی سمجھتے ہیں کہ جیسی میں کمر لوٹوں گا یہ مجھے یہ کہنے لگیں گے، تو کیا اعتماد ہوگا زندگی میں، کیسے رہ سکیں گے آپ؟ اس لیے قرآن کریم آپ کو صحیح جو دے رہا ہے، وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں لوگ رشتوں کو، یہ حقیقت ہے، لوگ کہتے ہیں ایکسپلائٹ کرتے ہیں، تو ہم کہاں تک ان کا خیال کریں؟ قرآن کریم نے تو کہہ دیا ہے، تو ہم سب لوٹ کے کھا جائیں گے سارے رشتہ جتنے بھی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کے پاس ایک صاحب آئے، اور امیر معاویہ ماشاء اللہ بڑے سمجھدار اور ذہین آدمی تھے۔
तो क्या भाई एक सगा भाई आपका आया है रिश्तेदार कहलवा दीजिए अंदर। मेरे भाई ने बोला मेरे सगा भाई कौन, मैं तो जानता नहीं किसी सगे भाई को, कौन मेरा सगे भाई निकला है ऐसे रिश्तेदार। मैं बुलाया, मैं तो आपको नहीं जानता, आप मेरे कौन से सगे भाई हैं। कहने लगे ये बताइए हज़रत आदम आपके वालिद थे। कहने लगे हाँ मेरे वालिद थे। और हज़रत हवा आपकी वालिदा थी। क्या थी? वाह वाह, तो वही तो मेरे वालिद थे और वही तो मेरी वालिदा भी थी। तो हज़रत अभी ने कहा ठीक है मैं समझा आप मेरे करीबी रिश्तेदार हैं। अंदर गए, 1 दिरहम लाकर उनको दे दिया कि लीजिए 1 दिरहम। तो कहने लगा मेरे मोमिनीन ये तो कोई इंसाफ की बात नहीं है, आपके महलात हैं, इतने लंबे चौड़े महलात, आप जो है लाखों करोड़ों में खेल रहे हैं और दूसरे भाई के हिस्से में सिर्फ 1 दिरहम। तो अमीर मुआविया ने कहा कि खामोशी से चले जाइए, अगर दूसरे भाइयों को पता चल गया तो ये दिरहम भी आपके हाथ में नहीं आएगा, चले जाइए आप। तो ये होता है कि यानी एक्सप्लॉयटेशन तो होता है, लेकिन हुकूक का एहतराम और हुकूक का लिहाज करना इज़्ज़ा व क़ारिब का और उनको पहचानना, इसके बगैर खानदान की बुनियादी ईंट होता है, समाज की बुनियादी ईंट होता है खानदान। समाज मुस्तहकम नहीं हो सकता जब तक आपका घर मुस्तहकम नहीं है, जब तक आप अपने घर में मुत्तहिद नहीं है, दिल घर वालों के मिले हुए नहीं है। इसलिए वालिदैन के फ़ौरन बाद अल्लाह ताला ने ज़वील क़ुरबा का जो फितरी तरतीब है उसका तज़किरा किया कि तुम अपने ज़वील क़ुरबा को अता करो। वादिल क़ुरबा हक़्क़हू वल मिस्कीन वब्न सबील वला तुबज़िर तबज़ीरा, और उनका हक दो, हक़्क़हू अजीज़ व अक़ारिब को उनका हक दो। ये हक है, ये भीख नहीं है, ये आप तसव्वुर कर ले। जो अता करते हैं, जो भी देते हैं आप ज़वील क़ुरबा को, वो हक़्क़हू उनका हक है। वो आप यूँ ना समझें कि मैंने कोई खैरात दे दी है या मैंने कोई भीख दे दी है, महज इसलिए कि वो आपसे मांग रहे हैं। कोई आपसे मांग रहा है, कोई रकम भीख नहीं हो जाती। डिमांड करने से कोई रकम भीख नहीं हो जाती। गवर्नमेंट भी तो आपसे इनकम टैक्स मांगती है, तो क्या भिखारी है गवर्नमेंट? सेल्स टैक्स मांगती है, बादशाह खराज मांगते हैं। इकबाल ने कहा कि मांगने वाला गधा है, सबका मांगे या खराज, कोई माने या न माने मीर सुल्तान सब गधा। सब मांगते हैं, बादशाह मांगते हैं, तो मांगने से भीख नहीं हो जाती, ये उनका हक है। ज़कात भी हक है। लोग समझते हैं मैल। परसों मेरा वहाँ उसमें इतवार के दिन वहाँ दर्स था, तो एक मौलाना कहने लगे कि मैल है ये, ज़कात जो है मैल है। अगर मैल है तो फिर तो आपके मदारिस इस्लामिया मैल के पहाड़ हुए। फिर तो मैल किस माना में है? ये तो हक है भाई, हक है। ये जो हेड्स हैं, जो दिए लानती हैं, उनको वैसे ही मांगने का हक है जैसे हम यहाँ मुलाजिमीन जो है अपने लिए डीए मांगते हैं, टीए मांगते हैं या अपना इंक्रीमेंट लगवाते हैं, डिमांड करके प्रोसेस और एहतजाज करके, और उसमें कोई शर्म उनको नहीं आती। एक इस्लामी सोसाइटी के अंदर ये उनका हक बनता है, वो आपसे छीन सकते हैं, ले सकते हैं। कोई भीख नहीं है, कोई भीख नहीं है। ये हमारा तसव्वुर है कि हम उसको भीख करार दिया। तो अल्लाह ने इसलिए हक गलत बोला कि ज़वील क़ुरबा को उनका हक दो, और मुसाफिरों को और मिस्कीन को, वला तुबज़्ज़िर तबज़ीरा, और फजूल खर्ची न करो, क्योंकि अगर फजूल खर्ची करोगे तो उनके हक अदा नहीं कर पाओगे। सही तनासुब जो है, जब दौलत जो तुम्हारे पास है, अगर तुम फजूल खर्ची करते हो, आदमी को ये पहचान ज़रूरी है कि आदमी ये समझे कि पैसा कमाना बहुत आसान है। कुरान करीम ने कहा पैसा कमाना कोई समझदारी की बात नहीं है, पैसा कहाँ खर्च किया जाए ये है समझदारी की बात। कुरान में कहा गया कि मान फक़्तुम मिन खैरिन, उसके बाद कहा गया वमन यूतिल हिकमत फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा। जिसको पैसा खर्च करने की समझ दी गई उसको बहुत कुछ दे दिया गया। तो पैसा कमाना तो हर एक को, अगर XYZ को आजकल कमा लेता है, लेकिन सही तौर से उसका इन्वेस्टमेंट या सही तौर से उसका कंजम्पशन जो है, ये है सही समझ कि कहाँ खर्च किया जाए। इसकी समझ लोगों को नहीं होती, किस जगह किया जाए, किस जगह ना किया जाए। वो कुरान करीम आपको वो समझ अता कर रहा है। आप फजूल खर्ची न करें। फजूल खर्ची करेंगे तो ये हक जो ज़रूरी हैं ये अदा नहीं हो पाएंगे। उनमें जो है, अगर आपने इधर उधर उड़ा दिए पैसे में, सिर्फ आप लिविंग में या एक आजकल जैसे कि हमारे यहाँ हिंदू तहजीब के असर से कहिए या मगरबी तहजीब के असर से कहिए या टीवी कल्चर के असर से कहिए, एक तरह का एक सारिफिज्म जो होता है, कंज्यूमरिज्म जो है पैदा हो रहा है। हम जो चीज़ें खरीदते हैं वो इसलिए नहीं खरीदते हैं कि हमें ज़रूरत है, बल्कि इसलिए खरीदते हैं कि ये जो फैक्ट्रियाँ धड़ाधड़ माल बना रही हैं, क्योंकि उसका बड़ा जाज़िब नज़र इश्तिहार हमने देखा है, इसलिए हम चीज़ें भरते हैं। आपको मालूम है कि मतलब टेलीविज़न के ऊपर कोई भी कारखाना अपनी मसनूआत के इश्तिहार के लिए 3 मिनट हज़ारों लाखों रुपये खर्च करता है, और जाहिर है कि वो सब आपसे वसूल करता है, अपने पास तो नहीं करता। और कितनी चीज़ें हैं जो हमारे लिए लग्जरीज हैं, सिर्फ ज़रूरत नहीं है, हमारी नीड्स नहीं है, हम अपनी ज़रूरत के लिए नहीं खरीदते उन्हें। हम सिर्फ इसलिए खरीदते हैं कि जो एक कल्चर बन गया है गैर ज़रूरी अशिया को भरने का, उसको हम खरीदते हैं, इसकी वजह से खरीदते हैं, महंगे दामों खरीदते हैं। और ये इश्तिहार चूँकि बहुत ज़ोरदार है इसलिए खरीदते हैं।
تو یہ جو ہے اسراف ہے، اسلامی سے منع کر رہا ہے، تبدیل ہے. ایسا کرنے سے تو ایسا ہو رہا ہے کہ پھر ہم جاری جو ہمارے ہیلتھ ہیں اس میں خرچ نہیں کر پا رہے. اس لیے تو ایسا ہو رہا ہے کہ ہم پیسے پھینکیں. کوئی میڈم گئی، انہوں نے دیکھا کہ کھڑیا سے بنی ہوئی عورت جو ہے اس کا سوٹ پہنے ہوئے ہے، بہت شاندار لگ رہی ہے. سوچی میں بھی اتنی شاندار لگیں گی، 100 روپئے کا 500 روپئے لاتی مجھے دیکھا. اور یہ دیکھتی نہیں کہ کھڑیا سے بنی ہوئی مورت ہی ہے، جامع رنگ کی ہے، اپنا کو دیکھتی نہیں. سوچتی نہیں دوسری دیکھا ٹیلی ویژن کے اوپر کے ساتھ یہ ہے کھانا کریم ہے، پھر لائٹ کی بن جائیں گی اگر میں اس کو استعمال کروں گی تو. اپنے آپ جو استعمال کرتی ہیں معلوم ہے کہ پھٹکی جانے لگ رہی ہے نمک کے اندر. اشتہار کہیں ہے، خود کہیں ہے، لیکن پیسے کھینچ رہے ہیں. جو ہمیں ویسٹرن جو کنٹریز ہیں انہیں سارفیزم جو ہے کنزومرزم قائم کیا، اسراف کی عادت ڈالی، پیسہ پھینکنے کی عادت ڈالی ہے. بیچارے آپ چپس کھاتے تھے آلو کے بنا کر، 1 روپئے چپس کے آپ پہے رہے پھرتے تھے. اب وہ اچھی بھی ٹھنڈی کے اندر پیک کر کے ویسا نمک لگا کے آگے 15 روپئے کا دیں گے، آپ کھا لیں گے. ان کے 15 روپئے آپ پیمنٹ کر دیں گے. اسراف کیا آپ کو وہاں سے نکل آئیں گے بس. اور جو شدید ضرورتیں ہیں، جو آپ کے اشتہاروں کے حقوق ہیں، وہ آپ ادا نہیں کریں گے. اس کی پہچان ہونی چاہیے نا کہ کون سی چیز جو ہے مجھے کہاں خرچ کرنا ہے، کہاں خرچ نہیں کرنا. یہ کچھ نہیں بننا مجھے کسی جگہ. ایک عرب ہمارے دوست تھے، انہوں نے بڑا دلچسپ ہوتی ساری وہاں سے دیکھنے میں آتا، لیکن اردو میں آپ کو بتا دیں گے لوگ چھاپ گئے تھے بیوی کا اشتہار اس سے آ گیا ٹیلی ویژن کے اوپر کہ ہماری بیوی دنیا سے 40 دن میں آپ سمجھدار ہو جائیں گے. سمجھدار ہو جائیں گے. لائیے صاحب خریدار بڑی مہنگی. اب پورا ایک ہفتہ ہو گیا کوئی بھی سمجھداری نہیں ہے. اس سمے جو ہے پہنچ گئے اس کے آفس کے لیے ایک ہفتے دے رہا کوئی بھی سمجھداری آئی نہیں. آئے گی گئے گھر جا کر دیکھا تو دیکھیں اس میں ہے کیا. اس میں گوبر بھرا ہوا، مطلب گوبر سے کوئی سمجھائی نہیں آ سکتی. کئی تو بہت اس سے مزاج آ کے گوبر بھرا ہوا ہے تو کیا سمجھا جائے گا. آپ کھانے کی روٹی بناتے ہیں لوگوں کو چلا کہ کون سے دور ہے میں 10 دن سے دور. اس سے پہلے کھول کے دیکھا کبھی اب سمجھداری آنا چاہیے. تو یہ جو ہوتا ہے ایک کنزیومر اس جس سے باقاعدہ ساری چیز اس میں کافی یعنی کوئی ہم لا رہے ہیں کہاں کہ پوری ایک تاریخ ہے مسلمانوں سے ان کی جہادی اسپرٹ کی نیچے یہ اسراف کا جو ذہن امریکہ پیدا کر رہا ہے. ابھی آپ سعودیہ میں کہیں چلے جائیں، مالش کی مشینیں ہیں وہاں پر. ایک دفعہ میں بچے کو جو ہے آپ حدیث استعمال کریں، ایک دفعہ میں ایک بچے کو اٹھا کر 15 روپئے کا اٹھا پھینک دیتے. ایک دفعہ اٹھا پھینک دیا. کتنے لوگ ہیں جو بھوکے مر رہے ہیں، جو روٹی نصیب نہیں ہے. وہاں پر یہ شاندار یہ پھر تعلیم زندگی کا یہ اسٹائل جو ہے اس کے لیے دل پیدا کیا ہے. اب حال یہ ہے یہ حال بن گیا ہے لوگوں کا یہ پہچان نہیں رہی کہ ہمیں کیا چیز ضروری ہے، کیا چیز ضروری نہیں. قرآن شریف سننے کا بتایا ہے آپ کیا کریں گے، لیکن کیا کریں کہ آنے میں جو ہے جیسا کرنی دے گی 500 روپئے کم خرچ کرے گا. بہت مہنگے لگ رہا ہے. جیسے قرآن شریف 500 روپئے زیادہ لگ رہا ہے. کسی اور ان کے بیگم صاحبہ کے طور پر ہرا کا جھونکا آ گیا تو معلوم پیر صاحب نے 1000 کا تعویذ کر دیا وہاں پیسے دے رہے ہیں. اللہ کے نئے بندے کے بارے میں آ رہے ہیں. تو اس طرح سے جو ہے پہچان نہیں کہاں لکھپتی ہیں کروڑپتی ہیں. دکان بہت شاندار چل رہی ہے کہیں تو قرآن شریف مل جائے تو بہت ارب والا جو دکھ رہا ہے نا وہ مل جائے گا نہیں مل جائے گا. یہ تو ہمارا انداز ہے. کہاں کنجوسی کرنا ہے، کہاں پیسہ اٹھانا ہے اس کے لوگوں کو پہچان. ابھی محل میں دیکھیں جس آدمی میں سلمانیہ صاحب ہیں بہت کما رہے ہیں، بہت شاندار موٹر سائیکل کے اوپر آئے ہیں، چاچا صاف کر گئے. اس بات کرنے کے لیے ہیں کہ آپ اس مہینے میں 15 روپئے ہمارے بچے کو دیتے ہیں تعلیم کے لیے روشن کر دیجیے. اتنا میں 400 روپئے چکے ہیں باہر کے برانڈ کے 400 روپئے چکے ہیں. گھر میں جو ہے سب کچھ ہے، کوٹھی بھی ہے، کار بھی ہے، کتا بھی ہے، مالداری کے سارے سندیش ہیں جتنے بھی سائنس سمجھتے ہیں. لیکن یہ کہ جہاں بھی آپ دیکھیں کوئی بھی اسلامی انجمن کسی کام کے لیے چلی گئی ہے سب کے لیے دیجیے. تو ٹھیک ہے آپ کیا کر رہے ہیں پارٹی میں پھنسا رہا ہے نکل کہاں رہا ہے کہاں سے گئے آپ سے تو پارٹی میں پھنس جائے گا لاکھ روپیہ. اور یہی ہوگا کہ اپنے نکاح کرنے جائیں گے تو ایک میرج ہال بک کریں گے 1 لاکھ روپئے وہ کریں گے. جن کے پاس ملت کے کاموں کے لیے 5 روپئے نہیں 10 روپئے نہیں نکلیں گے. آئے وقت میں انہیں کو آپ دیکھیں گے کہ بارات کا شاندار استقبال کرتے چھوٹے آئٹم ہوں گے پھینک دیں گے سارے جی بھر کے ڈالیں. کسی کوئی شخص میں کوئی سماجی روایت نہیں. اسلام میں کبھی دیکھا کوئی باراتوں کا سسٹم ہے. پورے اقدس کے صحابہ کرام کرتے تھے شادیاں حضور کی طرح نکلتی. تو الہی نے دیکھا کہ اسلام شادی ہوئی تمہارے ہاتھ پیلے کی ہے اسلام شادی ہوئی اور حضور نے سے دریافت کیا کیا بات ہے ایسی شادی سے آئے کیوں نہیں کیسے میری شادی ہوئی. حضور تک کے مدعو نہیں کیا اتنی شادی ہو گئی. اور ہمارے یہاں جو کلچر سے ہوا کنزیومر جو ہے
یہاں ضروری چیزوں کے لیے پیسہ نہیں ہے ہمارے پاس. یہ صاحب محکمہ مسجد کی بنا بنوا رہے ہیں 6 لاکھ روپئے میں. اس بنا بن رہی ہے اور ان کے تعلقانے کے اندر ٹائل لگ رہے ہیں, پھر کہاں ڈالیں ٹائل لگ رہے ہیں. لیکن گھر میں جو لوگ رہتے ہیں ان کی پھر دال کھاتے ہیں بیچاروں کو پی لیا جائے گا. انہیں پتہ نہیں کہاں پیسہ خرچ کرنا چاہیے کہاں نہیں کرنا چاہیے. حالانکہ ہمارے نہیں ہے مسجد کی, تاکہ شہر میں مقابلے میں نہ ہو گئے ایسی مسجد چکر میں ہو نہیں مناسب نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ پیسہ خرچ کرے جہاں پہ رہیں پہچان نہیں کہ کہاں پر ہم پیسہ اٹھائیں کہاں پر نہیں. یہ چیز جو ہے اس میں بھی ہمیں بالکل ڈسٹرب کر دیا. ملت کی جو ٹھیک ضروریات ہے ابھی دیکھیے کہ وہاں اسلامی کی کوئی کوشش کی کہ سارے مسلمانوں کی ورزش کے لیے کوئی کام کیا جائے. ورزش کریں کچھ کریں آپ کا کھینچیں گا مسجد بنائیں 50 کوشش ہوگی کوئی آنے کی تیار نہیں, کوئی آنے کی تیار نہیں. 50-500 نوجوان تیار ہوئے کھولے گا بجٹ میں کہاں مسلمان ہے فرمایا ہے جو مسلمان کبھی پسند ہے مجھے مسلمان کبھی پسند ہے مجھے وہ ساری حدیثیں کرتے ہیں. ویڈیو گیم بھی بنانا چاہیے کوئی لائن بنانا چاہیے. غریب آدمی بالکل جس کے پاس کھانا کچھ نہیں جو مدرسے میں آگے کہا کہ میرے بچے کو 5 روپئے کیوں لے رہے ہو, شاید کھانے کے لیے بچے روز دیتا ہے, پارک میں پکنک میں ہر جگہ جو ہے سب کچھ دیتا ہے. پہچان میں کہاں لینا کہاں نہیں جانا کہاں خرچ کرنا ہے کہاں خرچ نہیں کرنا. نمائش میں دکھاوے میں ان میں گھنٹے میں یہ بھی بتائیے ضروریات کے اندر دکھاوے جاتے ہیں. تو یہ قرآن کریم نے کہا کہ اسلام کا جو کلچر ہے پہچانے جہاں حق لگانا چاہیے جہاں حق ہونا چاہیے جہاں ضرورت ہے اس کو دو. تو پہچانے کہیں کوئی چیز کہیں دینا چاہیے ایسے بالکل بھی ہے جو دے رہے ہیں مگر جہاں پر کیا ہونا چاہیے وہاں بالکل نہیں جان رہنا چاہیے. کچھ بات یہ 6 لاکھ بھی بیٹھ گیا ایسے آدمی اسکول میں جو ہے کبھی کار کو بالکل بیٹھ گیا کبھی کار کوئی آ گیا کھا گیا باقی بیٹھا مسجد بھگڑ بھی بند رکھتی ہے مسجد کبھی کوئی آئی ہے. یہ کچھ پہچان نہیں ہے کہ کون سی چیز ضروری ہے اور کون سی چیز ضروری نہیں ہے. وہ ہمارے کام کی رکھتا ہے بالکل خرچ نہیں ہے یہ ہمارے کام کی رکھتا ہے. قرآن کریم نے کہا کہ اندر منظرین کاموں کے کام چاہتے ہیں. منظرین جو ہیں فضل خرچ لوگ وہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں جو فضل خرچ ہوتے ہیں. وہ پھر 10 پیسے پھینکنے والے جو کام دکھنے والے نمائش کرنے والے جو ہوتے ہیں شیطان کے بھائی ہوتے ہیں. کس نام سے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں شیطان کے بھائی کس سے نہیں ہوتے. آدمی جب پیسہ بری طرح پھینکتا ہے جب زیادہ تر وہ کام نہیں پھینکتا راستے میں پھینک دے گا کمانے میں پھینک دے گا ایسا پروگرام ایسا کرے گا آدمی اسی لیے اس بات جو ہوگی ریٹنگ کا ایسا لگے گا وہاں کی ریٹنگ کتنے پیسے خرچ کرے گا جو اس بات کے مجھے شیطان ایسا ہے شیطان ایسا نہیں ہوگا سکتا شیطان کی ایسی حالت نہیں ہے. لیکن نماز پڑھی کیسا کرتا ہے پہلے گھر میں سارے اس میں کیسا کرتا ہے اسلام کی تو چلا تو کوئی خرچہ ہی نہیں کسی کا نہیں خرچہ ہی نہیں لیکن جب آپ اسلام کے بعد پڑ جائیں اس میں پھر کیا کرتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے اسلام کے لیے خرید ہو جائے گا اگر آپ کریں گے تو امیر چاہیے کون سا جو دنیا کو دنیا ایک دنیا سے جا رہی ہے تو ان کا خرچہ خود ہی یہ تو ایک گھنٹے کے اندر ایک ٹائم میں 500 کا خرچ کرتے ہیں 500 روپئے ہے ابھی کرتے ہیں کیا کریں تو پھر آدمی موبائل کرنا چوری کرتا ہے رکھتا ہے اچھی طرح سے اپنے آپ ہی کروا لیتا ہے. اس لیے آدمی کو شیطان کے راستے میں ہمیں تو ایک دن چیز کے لیے کرتا ہے اپنے آدمی کو جانتا ہے ہم اس کو اچھی بنا کرنا چاہیے ہمیں صرف نہیں رہے کہ کافی لوگ بھجی کرے گا بہرانی کرے گا کسی کا پیسہ مارے گا کسی لوگوں کو بچت کرے گا وہی تو کرے گا کبھی اس میں کیا کرے گا کیا کرے گا شیطان کے بھائی شیطان آپ کو اپنے راستے سمجھ لیتا ہے اور اس میں بخاری کسی کا ایسا ہمیں لیا تھا دور بھنڈے کسی میں ہمارا رہا تھا ہمارا حق لیتا ہے لیتا ہے ہمارا بھی ہمارا ایسا ہوتا ہے ہمیں تو نہیں ہوتا ہے ہمیں تو نہیں ہوتا ہے ہماری اجازت تو نہیں ہے شیطان مجھے کہاں ہوتا ہے. وہ کہتی ہے لیکن یہ بھی آپ سمجھ لیں مہر عورت کی قیمت نہیں ہے. قرآن کریم نے مہر کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ کیا ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً. تم اپنی عورتوں کو مہر کے لیے بولا ہے قرآن کریم نے صدقہ. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً. تم اپنی عورتوں کو مہر کی وہ رقم جو صدقہ ہے بطور ہدیہ دو.
صدقہ یہ اس کا مادہ سواد دال قاف صدق، صدق کا مطلب سچائی ہوتا ہے. صدقہ کا مطلب یہ ہے وہ رقم جو تمہارے تعلق کی سچائی کو، تمہارے طلب کی سچائی کو ظاہر کرتی ہے. صدقہ کا مطلب یہ ہے، یعنی چونکہ عورت کا مقام انسانی سماج میں یہ ہے کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے تمنا دیا ہے رکنا، وہ اقدام نہیں کرے گی، پیش قدمی نہیں کرے گی، وہ نہیں کہے گی کہ تم مجھ سے شادی کر لو. عورت کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا ہے عزت کا کہ اس کے پاس آپ طالب بن کر کے جائیں، وہ آپ کے پاس طالب بن کر کے نہ آئے، وہ آپ کر کے نہ آئے، وہ آپ کر کے نہ آئے، وہ آپ کر کے نہ آئے. وہ کہ شیطان وہ ہے جس نے اپنے رب کی ناشکری کی. اللہ نے اسے سب کچھ عطا کیا اور اس نے اپنی خود مختاری میں آ کر اور آزادی میں آ کر ساری چیزیں بھلا دی کہ یہ میرے اللہ نے مجھ کو عطا کیا ہے. سمجھا نہیں، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، میں تو نہیں سجدہ کرتا آدم کو، میرے اختیار میں ہے تو میں کیوں کروں؟ تو اللہ کے احسان ماننے کے مقابلے میں اپنا اختیار چلایا. یہی تو ہے شیطان. وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ پیسہ عطا کر رہا ہے یہ اللہ کا احسان ہی تو ہے، اور اس میں اللہ کی ہدایت ماننے کے بجائے وہ اپنا اختیار چلا رہا ہے، تو اس نے شیطان کی ناشکری کی راہ اپنائی. بالکل شیطان کی سے ناشکرا ہوا وہ بھی، جیسے شیطان ناشکرا ایسے یہ بھی ناشکرا. اس لیے اللہ نے تشبیہ دی کہ یہ شیطان ہے، شیطان کا بھائی ہے جو اللہ کے دیے ہوئے پیسے کو اپنی مرضی سے خرچ کر رہا ہے، اللہ کی مرضی سے نہیں کر رہا ہے. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا. کیسی وقت نہیں ہے تمہارے پاس، تم کترانا چاہتے ہو تو بھی، اور تمہیں امید ہے کہ جلد ہی میرے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ کچھ عطا فرمائے گا، تو بھی تم کسی بھی مانگنے والے کو جھڑکو نہیں بلکہ نرمی سے جواب دو. قُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا. یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام جو ہے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنے کی ہدایت کر کے کوئی بیگرس یا بھکاریوں کا سماج پیدا کرنا چاہتا ہے، ایسی بات نہیں. بلکہ اسلام کی تعلیمات ہیں اس لیے کہ جب آپ کا خاندان اپنے آپ پیروں پہ کھڑا ہوگا اور آپ نے اس کو کھڑا کیا ہوگا تو وہ کسی کے پاس بھیک مانگنے کے لیے نہیں جائیں گے. زکوٰۃ و صدقہ اس لیے تھا تاکہ سماج سے بھکاری اور گداگری کو ختم کیا جائے. یعنی منظم انفاق کا خدا نے حکم اس لیے دیا کہ اس کے اصول اس لیے بتائے کہ اگر آپ ان اصولوں پہ آ جائیں تو آپ کے یہاں کوئی بھکاری نہیں رہے گا، بھیک مانگنے والا. زکوٰۃ بھی اس لیے، صدقہ بھی اس لیے تھا، لیکن ہم نے اسی احکامات کو، زکوٰۃ کو بھی اور صدقے کو بھی بھکاری پیدا کرنے کا ذریعہ بنا لیا. یعنی جو چیزیں بھکاری بھیک کو مٹانے کے لیے آئی ہماری سوسائٹی سے. اقبال نے کہا کہ مسلمانوں کا حال، قرآن نے بھی کہا یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اپنے پیٹ خالی ہوتے ہیں ان کے مگر یہ دوسروں کو دیتے ہیں. مسلمانوں کی شان یہ ہے. اور کہا کہ یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفہم بسیماہم، بھوکے بھی ہو جائیں تو لوگ ان کو مالدار سمجھتے رہتے ہیں، کوئی ان کو پہچان نہیں سکتا. ایسے غیور ہوتے ہیں مسلمان. اقبال نے کہا تھا کہ فقیری میں تھے وہ اللہ کے بندے غیور اتنے کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا. اور آج ہمارا جو یہ غیر منظم انفاق ہے، رمضان کے مہینے میں 5 اور 10 کے جو نوٹ ہم پھینکتے ہیں اور جو بھکاریوں کی فوج تیار ہوتی ہے، اس سے تو ایسے بغیرت، وہ تو باغیرت تھے فقیری میں بھی، اور یہ بغیرت ہے مانگ کے بھی. یہ بغیرت ہوتے، یعنی بغیرت فقیر پیدا کر رہے ہیں. ایسے دیکھیں آپ کو بمبئی میں، کلکتے میں کہیں بھی چلے جائیں آپ، یہ ہمارے زکوٰۃ اور اس کے نتیجے میں ایسے فقیر جو مہنگا الاؤنس مانگتے ہیں اور دینے والوں سے کہ مہنگا الاؤنس دیجیے صاحب ہمیں. بخاری صاحب نے لطیفہ سنایا وہیں بمبئی میں، کیسا وہ دینے لگے 20 روپیہ فقیر کو. پہلے آپ 100 روپے دیتے تھے، ابھی 20 روپے دینے لگے. دیکھیے آپ 100 روپے، مہنگائی بڑھی اور آپ ہمیں 20 روپے دے رہے ہیں، پہلے 100 دیتے تھے آپ. کہ پہلے میں اکیلا تھا، کوارا تھا، اس لیے 100 روپے دیتا تھا، پھر بیوی آئی تو 50 روپے دینے لگا. اب بچے ہو گئے میرے تو میں 20 روپے دے رہا ہوں آپ کو، میں میرا خرچہ بڑھ رہا تو میں اس لیے دے رہا ہوں. تو کیا فرماتے ہیں فقیر صاحب کہ اچھا آپ میرے خرچے پہ اپنی بیوی بچوں کو پال رہے ہیں. تو یہ جو ہے بےغیرت، یعنی بےغیرت سماج جو ہم نے پیدا کیا، زکوٰۃ اور صدقہ اس لیے نہیں تھا جو ہم پیدا کر رہے ہیں. یعنی خودداری بالکل ختم ہو گئی اس سے، اور ہم سمجھنے ہماری زکوٰۃ ادا ہو رہی ہیں. مسلمان بالکل ایک بھیک منگا قوم بن گیا. ایسا چلتی ہے پوری ڈار کی ڈار بڑے شہروں کے اندر کہ بس، اور یہ شروع جیسے لوگوں کو کہنے کا موقع ملتا ہے کہ اسلام جو ہے طبقاتی سماج پیدا کرتا ہے، ایک دینے والا ہاتھ ایک مانگنے والا ہاتھ پیدا کرتا ہے. تو جب آپ دنیا میں دکھاؤ گے یوں کر کے اور یوں کر کے ایک مانگ رہا ہے، تو واقعی اسلام پہ الزام صحیح لگا رہا ہے کہ وہ لگا رہا ہے، کیونکہ یہ تصویر آپ نے بنائی ہے اسلام کی، یہ آپ نے بنائی. لیکن اسلام نے تو یہ اس لیے کیا تھا تاکہ ایسا کوئی آدمی سڑک پر بھیک مانگتا نظر نہ آئے. جب آپ خود ہی خیال کرو گے تو وہ کیوں مانگے گا، کس کی کیا ضرورت پڑی ہے. جب آپ خود اپنے رشتہ دار کو بیک کرو گے اور اس کو اٹھاؤ گے تو پھر وہ دوسرے کے پاس بھیک مانگنے کیوں جائے گا، اور اسلامی سوسائٹی کی بے عزتی کیوں ہوگی. تو اس کو کہا لانے کہ ان کو جو ہے اس طرح کے لوگوں کو خاموشی کے ساتھ ان کی عزت نفس کا خیال کرتے ہوئے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ پیسے دے کے تم کسی کی خود ہی خریدتے ہو، ناک پہ پیسہ مار کے کسی کی عزت خریدتے ہو. یہ تمہارے پر حق ہے، یہ کوئی بھیک نہیں ہے، تمہارے پر حق تمہیں دینا ہی ہے. پھر اللہ نے فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ.
अपने हाथ को मत बांधो अपनी गर्दन से, जेब में जा ही नहीं रहा है। कंजूस इस कदर है कि जेब में हाथ जा ही नहीं रहा है, बस हमेशा यहीं रहता है हाथ। वला तबसुतहा कुल्लल बस्त, और ना पूरी तरह खोल दो उसको, हाथ को, कि बस हर वक्त दरिया बह रहा है, मालूम है अपने खाने के लिए कुछ नहीं रहा शाम को। दोनों बातें गलत। इत्तेदाल जो है दुनिया में, और तवस्सुत और इत्तेदाल, तमाम ज़रूरियात का ख्याल रखना और हर ज़रूरियात में इन्वेस्ट करना, ये इस्लाम की तालीम है। ये नहीं कि बस हाथ रोकने पे आए तो मालूम हुआ कि दूसरों से बीड़ी मामा की पी रहे, और खर्च करने पे आए तो मालूम हुआ कि कपड़े उधार के दे दिए दूसरों को। ये तरीका गलत है, बल्कि तवस्सुत और इत्तेदाल जरूरी है। और कहाँ पर फजूल खर्ची हो और कहाँ पर यानी हाथ रोक किफायशारी हो, इसकी पहचान जरूरी है। किस जगह किफायशारी है, किस जगह वो है, वो उसको जो है बाकायदा इसके लिए तफसीली अहकाम है जो आगे आयत में भी आ रहे हैं, खुद कुरान और सुन्नत में तफसील से रोशन है। वो जो अहकामात है, कहाँ आप इसराफ से काम लें, कहाँ फजूल खर्ची से काम यानी सखावत से काम लें, और कहाँ पर आप किफायत से काम लें, इसकी हिदायत खुद अल्लाह के रसूल ने दी है बड़ी तफसील के साथ। अब ये कि लोग जो हैं जिस चीज़ को अपने आप ज़रूरी समझते हैं उसको समझते हैं कि ये है असल इन्वेस्टमेंट, और आप इसको क्यों ज़रूरी करार दे रहे हैं दूसरी चीज़ को। ज़बान तो माशाल्लाह बहुत होती है ना, तो इसलिए वो कहते हैं कि हमने जो हेड निकाली है वही ज़रूरी है। अब देखिए कि बहुत से लोग कहते हैं कि मैंने जो मकतब खोला है बस सब ज़्यादा ज़रूरी है, तमाम तो आलम इस्लाम की फलाह बहबूद इसके ऊपर मुनहज़िर है, आप कहीं भी खर्च करते रहिए, आपका तो अदा ही नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं अदा हो रहा है, बस मुझे अदा करें। एक साहब ने यहीं के हैं, उन्होंने किताबचा लिखा, बड़ा ज़कात के पैसे छापा उसको भी, और उसमें उन्होंने इस कदर शर्तें लगाई ज़कात देने के लिए कि बस ये कहना और रह गया था कि जो मुसन्निफ का नाम था कि जब तक ये नाम ना हो उसके अलावा और किसी को ना दी जाए, बस नाम और लिख देते अपना कि उसमें ये भी होना चाहिए, उसमें वो सब में आके उनको रिपीट आ रही थी सारी चीज़ें। ये तरीका गलत है कि आप अपने तौर से ये तय करें कि कहाँ खर्च करना है कहाँ खर्च नहीं करना है, और उससे सखावत और बुखल की आप ताबीर करें। बेगम लाई कपड़ा खरीद के शौहर के लिए कि साहब आपके लिए रुमाल नहीं खरीद के ला रही हूँ, तो लाएं रुमाल खरीद के। रुमाल भी इतने 5-6 मीटर कपड़ा क्यों लेंगे रुमाल के लिए? कह लेंगे मैंने सोचा थोड़ा सा बच जाएगा तो सूट ही बना लूंगी अपना उसमें से। तो अपने आप तारीफ जब आप करता है क्या जरूरी है और क्या बचत है और क्या, तो उससे ये यानी मेयार और मिकदार का ये खला पैदा होता है। कुरान करीम ने कहा तवस्सुत और इत्तेदाल, जो मुनासिब खर्च है वहाँ कीजिए और जहाँ मुनासिब नहीं है वहाँ हाथ रोकिए, दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। मैं तो हाथम ताई हूँ, मैं तो खर्च कर रहा हूँ, कुछ भी हो जाए, चाहे बच्चों में फाके लग जाए, इसकी इजाज़त नहीं है आपको। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया बदबख्त है वो आदमी जो मर जाए और उसके बच्चे हाथ फैलाते फिरे दूसरों के आगे, ये मुनासिब नहीं, मुसलमान की शान नहीं। मैं तो अल्लाह के नाम में सब कुछ कुर्बान कर दिया है, बच्चे जाएं भाड़ में, ये सब कुछ नहीं है। आपको हर चीज़ सोचना है। फिर ज़कात जैसे अल्लाह ने फरमाई, ज़कात की 8 हेड दिए आपको, इसमें दें इसमें दें इसमें दें इसमें दें, 8 दी हैं। एक ये नहीं खाली कि एक फुकरा याद कर लिया लोगों ने, इन्नमा सदक़ातुल लिल फुकरा, उसके बाद 7 और हैं, इनमें भी दीजिए। वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ाति क़ुलूबुहुम, गैर मुस्लिमों को इस्लाम के करीब लाने के लिए, वल गारिमीन, जिन पर कर्जे हैं, फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के दीन को बुलंद करने के लिए, अपने सबील में सब ये हेड्स हैं जो इस्लाम ने बताई, सब में खर्च करना चाहिए, तभी तो सही खर्चा होगा। अब आप एक जगह सारी धारा बहाए जा रहे हैं। एक मुफ्ती आजम साहब ने लिख दिया, अभी एक सेमिनार हुआ था फ़िक़ी ज़कात के मसरफ के ऊपर, तो उन्होंने लिख दिया कि भैया ये इन लोगों को कहीं और से दे देना, ये 20वीं सदी के मुजतहिदीन से, उनके अल्फाज ये 20वीं सदी के मुजतहिदीन से मेरी दरख्वास्त है कि ज़कात जरा अपने मसरफ में ही रहने दो, इसके मसरफ आम मत करो, इसके मसरफ आम मत करो। ये इस पर ख़त्म किया ना अपना मकाला। अब उनसे कौन क्यों कहे कि इन बेचारों से क्यों कह रहे हो, ये तो अल्लाह मियां की गलती है, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, कि उन्होंने 8 हेड क्यों बनाई है, उनसे कहिए जाकर कि साहब हमारा नुकसान हो गया, इसमें आपने 7 हेड और खोल दी, एक ही होती तो हमारा फायदा था, इसमें तो अल्लाह से शिकायत हुई, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, 20वीं सदी के मुजतहिदीन से थोड़ी हुई। तो अल्लाह ताला फरमाया कि सही ना तो अपने हाथ गर्दन से बांधो, ना छोड़ दो एकदम खुला हुआ। हर चीज़ में इस्लाम की तालीम है, तवस्सुत और इत्तिदाल, और यही इस्लाम की कामयाबी का राज है। फतक़ुदा मलूमम महसूरा, उसकी वजह यह है कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम मलामत ज़दा और आजिज़ बन के रह जाओगे। नहीं है तुम्हारे पास कुछ, मलामत ज़दा आजिज़ बन के रह जाओगे। बच्चे तुम्हारे भिखारी ठोकरे खाते फिर रहे, तुमने कुछ सोचा नहीं, लोग तुम्हें मलामत करेंगे, तुम्हें बुरा भला कहेंगे। इन्ना रब्बका यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर, और देखो अल्लाह की राह में देने से और अपनी ज़ात पर खर्च करने से कोई आदमी मालदार नहीं हो जाता या गरीब नहीं हो जाता। कि अगर तुमने अल्लाह की राह में खर्च किया तो तुम गरीब हो जाओगे, और तुमने जो है अपनी ज़ात पर खर्च किया तो बड़े मालदार हो जाओगे। पैसा ले माल देना और माल समेटना बस, और उसका और कब्ज़ यानी अता करना और छीनना, ये अल्लाह के हाथ में है। ये तुम्हारी तकदीर, ये तकदीर इलाही है, तुम्हारे बजट से कुछ नहीं होता। तुमने जो बजट बना लिया
کہ میں نے اس بجٹ میں خرچہ کم کر دیا، اس بجٹ میں خرچہ بڑھا دیا، تم سمجھے کہ میں ایسے کر کے مالدار ہو گیا، اتنا بچا لیا اتنا بچا لیا. اس سے کچھ نہیں ہوتا. تقدیر الہی جو فیصلہ کرتی ہے وہ ہوتا ہے. لوگوں کو دیکھا ہے ہم نے، منٹوں میں ہیں آپ اکاؤنٹس میں آپ کے لاکھوں روپے ہیں. کسی دن آئینہ دیکھتے ہوئے دیکھا کہ یہاں گومڑا نکل رہا ہے، کیا ہے پتہ نہیں. جا کے معلوم ہوا انسٹیٹیوٹ میڈیکل انسٹیٹیوٹ میں گئے تو کینسر ہے، لڑک گئے سارے پیسے آپ کے جتنے بھی تھے. کس دن جو ہے دل گھبرانا شروع ہوا، پلپیٹیشن شروع ہوا، کیا ہے معلوم ہوا آپ کی کوئی لائن بلاک ہو گئی ہے، لڑ گئے 4-5 لاکھ روپے. اللہ تعالیٰ اگر لینا چاہے تو آپ روک سکتے ہیں. تو اگر وہ ٹھیک سے آپ سے کہہ رہا ہے، وہ اگر چاہے تو آپ کا بچہ جو ہے چھانے کی ہومیوپیتھک دوا میں صحیح ہو جائے اگر چاہے، اور چاہے تو آپ کے اسی بچے کو اتنے ڈاکٹر لوگ لکھ دیں اس کے یہ کھنچوائیے وہ کھنچوائیے یہ کروائیے وہ کروائیے کہ آپ کا سارا اکاؤنٹ خالی کرا دیں اگر چاہے. تو جب اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے تو آپ اپنا گھر بیٹھ کے بجٹ مت بنائیے، اس کی ہدایت کا خیال کیجیے، جیسے وہ کہہ رہا ہے ویسے کیجیے، اسی میں آپ کی بھلائی ہے، اسی میں آپ کی بہتری ہے. اور اگر یقین نہیں ہے اللہ کے اوپر اور اللہ کے وعدوں پر تو بے شک آپ اسلام چھوڑ سکتے ہیں. جائیے، آپ سے کوئی خوشامد نہیں کر رہا ہے، اللہ میں کہاں جا کے خود پٹ لیجیے گا جو بھی ہے. لیکن اگر اسلام کا دعویٰ ہے اور اللہ پہ ایمان کا دعویٰ ہے تو پھر اللہ کی دی ہوئی جو ہدایات ہیں ان کے مطابق اپنا آمد خرچ زندگی کا سارا راہ عمل بنائیے. اللہ تعالیٰ میں ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا اننا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.